اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الرسول النبی الأمی الہاشمی سیدنا و شفیعنا ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائه أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ونطق خطابه بسم الله الرحمن الرحيم ألا سئن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صلوات پڑھیں مل سارے سامنے محترم مہمان اہل بیت شیعان اہل بیت قرآن کی چھوٹی سی سورہ اس محرم میں تلاوت کرتا رہا ہوں اور گزارش کیا تھا کہ آیات کے لحاظ سے دیکھا جائے تو سورہ چھوٹی ہے مگر ہدایت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو سورہ بہت بڑی ہے۔ اس چھوٹی سی سورہ میں اللہ نے انسان کو خسارے سے بچنے کے لیے اور کامیاب ہونے کے لیے پورے کا پورا منشور جو ہے وہ اللہ نے بیان کر دیا ہے۔ ایک دفعہ میں پسل بات پڑھیے گا۔ قسم ہے زمانے کی کہ تمام انسان خسارے میں ہیں، اور پھر آگے اللہ ایک لفظ آیا استثناء کرنے کے لیے، اس سے پتہ چلا کہ اب کچھ شرائط بیان ہوں گی کہ جو ان شرائط پہ عمل کرے گا وہ خسارے سے بچ جائے گا۔ 4 چیزیں بیان ہوئیں۔ الذین آمنوا، اگر خسارے سے بچنا چاہتے ہو تو ایمان لے کر آؤ، اور میں نے گزارش کیا کہ ایمان لانا ہے تو پھر 3 عقیدوں پر ایمان لانا بہت ضروری ہے کہ اللہ کو بے مثل و بے مثال مانو، اور اس کے بعد اس کے حبیب کو جس پہ اس نے قرآن کو نازل کیا، دین کو نازل کیا، اس حبیب کو بھی مانو کہ جو حق سے ایسے وابستہ ہوا تھا کہ نہ کبھی حق اس سے جدا ہوا نہ وہ حق سے کبھی جدا ہوا، جو قرآن سے ایسا وابستہ ہوا تھا کہ نہ کبھی قرآن اس سے جدا ہوا نہ وہ کبھی قرآن سے جدا ہوا ہے۔ اور میرے بھائیوں، پیغمبر خدا کے بارے میں یہ عقیدہ ہم نے رکھنا ہے کہ کائنات کی سب سے زیادہ مخلص ذات اللہ کی مخلوق میں جو ہے وہ سیدہ کا بابا ہے۔ حجت الوداع کے خطبے میں حضور نے ارشاد فرمایا تھا، آخری ایام ہیں، دیکھ کے ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا دنیا والوں یاد رکھو قسم با خدا کہ ہر وہ چیز جو تمہیں جنت سے دور کر سکتی تھی اس سے میں نے تمہیں روک دیا ہے، اور ہر وہ چیز جو تمہیں جنت کے قریب کر سکتی تھی اس کے کرنے کا میں نے تمہیں حکم صادر کر دیا ہے۔ چونکہ کائنات کی سب سے بڑی مخلص ذات ہے، اور میں دیکھتا ہوں کہ یہ جب اپنا اخلاص دکھانے پہ آتی ہے نہ اپنا دیکھتی ہے نہ پرایا دیکھتی ہے، نہ امیر دیکھتی ہے نہ غریب دیکھتی ہے، نہ گورا دیکھتی ہے نہ کالا دیکھتی ہے۔ ایک بندہ بنو امیہ کا کہ جس کا نام سعید بن عاص ہے، سعید بن عاص یہ واحد بندہ ہے بنو امیہ کا کہ جب مرا ہے تو ولایت علی بن ابی طالب پہ مرا ہے، یعنی معجزہ ہے مولا علی کی ذات کا کہ بندہ بنو امیہ کا ہو اور جب دنیا سے جائے تو وہ ولایت امیر المومنین کے عقیدے پہ جائے۔ اس نے اسلام کو کیسے قبول کیا، اس نے ایمان کو کیسے قبول کیا؟ روایت کہتی ہے کہ اس سے پیغمبر خدا نے پوچھا اور صحابہ اکرام نے پوچھا کہ اے سعید تو بنو امیہ کا بندہ اور تیرے بڑے تو اسلام کے بڑے دشمن تھے، تو نے کیسے اسلام کو قبول کر لیا؟ تو نے کیسے پیغمبر کے پاس آ کے کلمہ جو ہے وہ پڑھ دیا؟ کہنے لگا میں نے خواب دیکھا تھا، خواب میں کئی روز دیکھتا رہا کہ میرا باپ میرا بازو پکڑ کے مجھے جہنم کی طرف لے کے جا رہا ہے، اور ہر روز میں نے دیکھا کہ مصطفیٰ میرا بازو چھڑا کے مجھے جنت تک پہنچا آیا ہے۔ یعنی میرا باپ جو میرا باپ ہے،
حالانکہ ماں باپ کو بڑی محبت ہوتی ہے. میرا باپ میرا بازو پکڑ کے مجھے جہنم کی طرف لے کے جاتا تھا اور مصطفیٰ میرے بازو کو چھڑا کے مجھے جنت تک پہنچا کے آیا ہے. اور میں کہا کرتا ہوں کہ یہ خواب سعید کا بالکل سچا تھا، اور سچے ہونے کی دلیل یہ ہے کہ جب یہ مرا ہے تو ولایت علی بن ابی طالب پہ مرا ہے. واقعتاً جنت میں پہنچا، اور اگر ولایت کا عقیدہ نہ ہو تو پھر بندہ جنت میں نہیں جا سکتا. اس پیغمبر پہ بھی ایمان لانا ہے جو اللہ کی مخلوق میں سب سے زیادہ مخلص ہے، اور اس کے بعد اس علی بن ابی طالب پہ ایمان لانا ضروری ہے کہ جس پہ خدا بھی اپنی عنایتیں کرتا ہوا نظر آتا ہے، مصطفیٰ بھی عنایتیں کرتا ہوا نظر آتا ہے. اور میں ایک جملہ کہوں کہ بہت ساری عنایات ہیں خدا کی امیر المومنین پہ، اور بہت ساری عنایات ہیں پیغمبر خدا کی امیر المومنین پہ. ایک جملہ عطا اللہ شاہ بخاری نے کہا تھا، مسلکاً دیوبندی تھے لیکن چونکہ ان کا جملہ ہے تو میں انہی کے نام سے بیان کر دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں کائنات کی عظیم ذات ہے علی بن ابی طالب، کائنات کی وہ عظیم ذات ہے علی بن ابی طالب کو جس کو تلوار حق نے عطا کر دی تھی، بیٹی مصطفیٰ نے عطا کر دی تھی. جس کو تلوار حق نے عطا کی تھی اور بیٹی مصطفیٰ نے عطا کر دی تھی. اور میرے بھائیوں، یہ ذوالفقار کوئی معمولی تلوار نہیں ہے. حضرت ابو حمزہ صومالی کہ جن کے نام سے ایک مشہور و معروف دعا بھی ہے، یہ ابو حمزہ صومالی آئے ہیں امام محمد باقر علیہ السلام. امام کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے کہ مولا، صاحب ذوالفقار کے قصیدے تو بڑے سنے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آج آپ ذوالفقار کا کوئی قصیدہ مجھے سنا دیں. صاحب ذوالفقار کے قصائد اور فضائل جو ہیں وہ تو بہت سنے، مگر میں چاہتا ہوں کہ آج مجھے پتہ چلے کہ مولا کی جو تلوار ہے وہ اس لیے کہہ رہے تھے کہ جو صاحب ذوالفقار ہے اس کے بارے میں فرشتے نے اعلان کیا تھا کہ اس کے سوا کوئی مرد نہیں، اور تلوار کے بارے میں اعلان کیا تھا کہ اس جیسی کائنات میں تلوار کوئی نہیں. تو اس لیے صاحب ذوالفقار کے فضائل تو سنیں کہ ان جیسا بعد از پیغمبر کوئی رجل نہیں، کوئی مرد نہیں ہے، کوئی فتح نہیں ہے، کوئی جوان نہیں ہے، مگر جو تلوار ہے تو اس تلوار جیسی کوئی نہیں. تو آپ اس کی شان کا کوئی قصیدہ مجھے سنائیں کہ ذوالفقار کو کیا خصوصیت حاصل تھی. امام نے 2 جملے ارشاد فرمائے، اور میں کہا کرتا ہوں کہ امام نے ذوالفقار کی شان کا حق ادا کر دیا. فرمایا اگر ذوالفقار کی حقیقت کو سمجھنا چاہتے ہو تو یاد رکھو ذوالفقار وہ عظیم تلوار تھی کہ جب بھی کسی بندے پہ چلتی تھی اس کو دنیا میں گھر والوں سے جدا کر دیتی تھی، آخرت میں اسے جنت سے جدا کر دیا کرتی تھی. جب بھی یہ تلوار کھچی ہے تو حق کے لیے کھچی ہے، اور جب یہ دنیا میں چلتی تھی تو جس بندے پہ یہ تلوار چلتی ہے اس کو دنیا میں گھر والوں سے جدا کر دیتی ہے، اور آخرت میں جو ہے وہ جنت سے جدا کر دیتی ہے. عنایات بہت زیادہ ہیں پیغمبر خدا کی امیر المومنین کے، لہذا ان پہ بھی ایمان لانا ضروری ہے. تشریف فرما ہے ختمیہ مکتبت، امیر المومنین کے فضائل پڑھ رہے ہیں، اور پھر فضائل پڑھتے پڑھتے ارشاد فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ اللہ نے مجھ سے قیامت کے روز وعدہ کیا ہے کہ وہ مجھے لواء الحمد عطا کرے گا. پھر پیغمبر خدا نے اس کی خصوصیات بیان کرنا شروع کی کہ وہ 1000 گز لمبا ہوگا، اس کا پھریرا جو ہے وہ اتنا زیادہ چوڑا ہوگا، اور لمبائی میں وہ آسمان تک جا رہا ہوگا، اور پھریرا بھی اس کا بہت بڑا ہوگا. جب اتنا بڑا علم پیغمبر خدا نے بیان کیا کہ لواء الحمد ایک جھنڈا ہے جو قیامت کے روز جو ہے نصب کیا جائے گا اور وہ اللہ مجھے عطا کر دے گا. اب صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اتنا بڑا علم ہے تو علم اٹھانے کے لیے تو طاقتور بندہ چاہیے ہوتا ہے، اور آپ جو علم بتا رہے ہیں تو اتنا بڑا تو علم ہوا ہی نہیں کرتا. یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ اتنے بڑے علم کو میدان حشر میں اٹھائے گا کون؟ دیکھ کے ارشاد فرمایا کہ اللہ جو مجھے علم عطا کرے گا اس کو وہی اٹھائے گا جو دنیا میں مصطفیٰ کا علم اٹھایا ہے.
جو ہر جنگ میں مصطفیٰ کے علم کو اٹھاتا ہے، دنیا میں بھی علی میرا علم بردار ہے اور آخرت میں بھی علی ابن ابی طالب میرا علم بردار ہے۔ اللہ مجھے عطا کرے گا اور میں وہ لواء الحمد علی ابن ابی طالب کو عطا کر دوں گا۔ اب صحابہ جو ہیں وہ مولا علی کو مبارک دینے لگے کہ یا علی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ لواء الحمد کے لیے مصطفیٰ کا انتخاب کرتا ہے اور مصطفیٰ لواء الحمد کے لیے مرتضیٰ کا انتخاب کرتا ہے۔ آپ کو مبارک ہو، طوبیٰ ہے یا علی، مبارک ہو آپ کو۔ پیغمبر نے دیکھا اور فرمایا نہیں یا علی ابھی تیری فضیلت مکمل نہیں ہوئی ہے، یاد رکھ کہ وہ علم جو اللہ مجھے عطا کرے گا وہ میں تجھے عطا کروں گا اور اس علم کو اٹھا کے تو مصطفیٰ سے پہلے جنت میں چلا جائے گا۔ مولا نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں آپ سے بھی پہلے جنت میں جاؤں گا۔ دیکھ کے کہا کہ اس لیے کہ علم بردار جب علم اٹھاتا ہے تو وہ ہمیشہ ہر کسی سے آگے ہوا کرتا ہے، اس لیے تو جو ہے وہ جنت میں مجھ سے پہلے جائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ یا علی ابھی بھی فضیلت مکمل نہیں ہوئی، وہ اتنا بڑا علم جب تو اٹھائے گا، وہ جو لواء الحمد کو تو اٹھائے گا اپنے زور بازو سے، تو یا علی یاد رکھ کہ اللہ کا ہر نبی اسی کی چھاؤں میں جنت میں جائے گا۔ علم کو اٹھانے والا تو ہوگا اور اس پھریرے کی چھاؤں میں ہر اللہ کا نبی بھی موجود ہوگا، ہر اللہ کا ولی بھی موجود ہوگا، اور جب تو جنت میں داخل ہوگا تو تیرے دائیں بائیں اور آگے پیچھے ہر طرح سے انبیاء بھی جو ہیں وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں ضروری ہے کہ پیغمبر خدا کے بعد امیر المومنین سے بھی محبت رکھی جائے، مگر محبت رکھنے کا دنیا میں جو طریقہ ہے پھر مصیبتیں بھی آتی ہیں، پھر فتوے بھی لگتے ہیں، پھر مولا علی کے چاہنے والوں کو برا بلا بھی کہا جاتا ہے۔ اور ایک فارسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، وہ کہتا ہے کہ من علی را دوست دارم خلق گوید رافضی، جب میں علی سے محبت رکھتا ہوں تو لوگ مجھے رافضی کہتے ہیں کہ چھوڑ دینے والا، حق کو چھوڑنے والا۔ من علی را دوست دارم خلق گوید رافضی، بس خداو مصطفیٰ جبریل باشد رافضی۔ وہ کہتا ہے میں علی سے محبت رکھتا ہوں، دنیا مجھے رافضی کہتی ہے، اور میں کہتا ہوں کہ اگر علی سے محبت رکھنے سے کوئی رافضی بنتا ہے پھر خدا بھی رافضی بنتا ہوا نظر آتا ہے، پھر جو ہے علی سے محبت رکھنے کی وجہ سے مصطفیٰ بھی رافضی بنتا ہوا نظر آتا ہے، پھر اللہ کا فرشتہ جبریل بھی رافضی بنتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو میرے بھائیو پہلی چیز جو ہے، میں جلدی چند باتیں کر لوں۔ پہلی چیز یہ کہ ایمان لائیں ان تینوں ہستیوں پر، اور اس کے بعد وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ دوسری چیز جو بیان کی گئی کہ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو فقط ان ہستیوں کو نہیں ماننا بلکہ ان کے ارشادات کو بھی ماننا ہے۔ جس رستے پہ چلنے کا یہ حکم دیں اس رستے پہ چلنا جو ہے وہ بندے کے لیے ضروری ہوا کرتا ہے۔ یاد رکھیں میرے بھائیوں، نجات کے لیے دو چیزیں، ایک ہے علم، ایک ہے رویہ، ایک ہے علم، ایک ہے عمل۔ نجات کے لیے علم کافی نہیں ہوا کرتا بلکہ عمل بھی کرنا ہوتا ہے۔ علم کافی نہیں ہے، اگر کوئی بندہ یہ جان لے کہ پیغمبر نے یہ فرمایا تھا کہ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، علم رکھتا ہے مگر وہ مولا علی کو مولا ہی نہیں مانتا، کیا خیال ہے وہ جنت میں جا سکتا ہے؟ علم تو اس کو ہو گیا کہ غدیر کے مقام پہ پیغمبر نے کہا تھا من کنت مولا، علم ہے مگر اس کو قبول نہیں کیا، اس کے مطابق عمل نہیں کیا، وہ بندہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اسی طرح سے اگر کسی کو یہ علم ہے کہ اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے مگر وہ عمل نہیں کرتا تو میرے بھائیوں بندے کی نجات علم کی بنا پر نہیں ہے، عمل کی بنا پر ہے۔ عمل الصالحات، نیک عمل بھی کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ بلکہ روایت میں یہ ملتا ہے کہ قیامت کے روز جو ہے معصوم امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ مولا قرآن میں اللہ بیان کرتا ہے فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ کہ اللہ کے پاس ایک بڑی حجت ہے، ایک کھلی ہوئی حجت ہے، ایک حجت بالغہ ہے کہ جس کا جواب کوئی مجرم کبھی دے نہیں سکتا ہے۔ تو وہ کون سی ایسی دلیل ہے، وہ کون سی ایسی حجت ہے، وہ کون سی ایسی حجت بالغہ ہے کہ جس کا جواب کبھی کوئی بندہ دے نہیں سکتا؟ فرمایا میدان حشر میں
خدا بندے کو کھڑا کر کے کہے گا، شریعت کے احکامات بتائے جائیں گے، اور پھر اس سے پوچھے گا کہ مجھے بتا تو صحیح، کیا تجھے پتا تھا کہ ان اعمال کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا تھا؟ کیا تجھے پتا تھا کہ اللہ کے نمائندوں نے آگے کہا تھا کہ نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، زکوٰۃ و خمس کو ادا کرنا ہے؟ کیا تجھے پتا تھا کہ اللہ کے نمائندوں نے پتھر کھا کر، محنتیں کر کے، مصائب برداشت کر کے ان چیزوں کو جو ہے وہ دنیا کو بتایا تھا؟ کیا تیرے علم میں تھا؟ اگر وہ بندہ کہے گا کہ ہاں جی میرے علم میں تھا، تو خدا کہے گا جب تجھے پتا تھا کہ اللہ کے حبیب مصطفیٰ نے حکم دیا ہے تو کس چیز نے تجھے عمل کرنے سے روک دیا تھا؟ جب تجھے علم تھا کہ مصطفیٰ نے حکم دیا کہ نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، تو کون تیرے سامنے ایسا تھا جو مصطفیٰ سے بڑا ہو گیا کہ مصطفیٰ حکم دیتا ہے کہ نماز پڑھنی ہے اور اس نے تجھے روک رکھا تھا؟ خاموش ہو جائے گا، حکم ہوگا کہ اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اب ایک بندے کو لایا جائے گا، کیا تجھے پتا تھا کہ اللہ نے شریعت کے احکامات کو نافذ کیا ہے، بیان کیا ہے کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، والدین کی خدمت کرو، اخلاقیات کو اپناؤ اور برے رذائل سے بچنے کی کوشش کرو؟ کیا تیرے علم میں تھا؟ اور یہ بندہ جواب دے گا کہ نہیں میرے اللہ، مجھے نہیں پتا تھا کہ نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، مجھ تک شریعت کے احکامات نہیں پہنچے، تو خدا کہے گا کہ مجھے بتاؤ اگر پہنچے نہیں تھے تو تجھے کس چیز نے روکا کہ جا کے علماء سے پوچھ لیتا کہ پیغمبر کی شریعت کیا ہے؟ تجھے کس نے روکا تھا؟ اللہ نے احکامات تو نازل کیے ہیں، جا کے تو محمد و آل محمد کے فرامین کی طرف رجوع کرتا، تو اللہ کی کتاب کی طرف رجوع کرتا، تو تجھے پتہ چلتا کہ خدا نے کچھ احکامات جو ہیں وہ نازل کیے ہیں۔ اور اگر تجھے پتہ نہیں تھا تو تو نے سستی برتی اور تو نے یہ سمجھا کہ پیغمبر کی باتوں کی اہمیت نہیں، اس کو بھی پکڑ کے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ یہ وہ حجت بالغہ ہے کہ جس کا جواب کبھی کوئی بد عمل دے نہیں سکتا ہے۔ اور میرے بھائیو، یہ ہستیاں عمل سے دور کرنے کے لیے نہیں آئی ہیں۔ علم جو ہے وہ نجات کے لیے ضروری تو ہے مگر کافی نہیں ہوا کرتا ہے۔ جن ہستیوں پہ ایمان لانے ہیں اس کے بعد ان کی باتوں کو بھی تسلیم کرنا ہے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، پیغمبر خدا تشریف فرما ہے۔ روایت کرتی ہے کہ ایک عربی بدو جو ہے وہ پیغمبر کی بارگاہ میں آیا اور اس نے اپنے چہرے کو جو ہے وہ نقاب سے چھپا رکھا ہے۔ پیغمبر خدا تشریف فرما ہے اور صحابہ اکرام بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ آیا اونٹ پہ سوار ہو کر، اپنے اونٹ سے اترا نہیں، پیغمبر کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، سلام کیا، پیغمبر نے جواب دیا، یا رسول اللہ بڑی دور سے میں آیا ہوں، مدینے کے پاس کوئی میرا کام تھا، وہ کام کیا ہے، اور جب واپس جانے لگا ہوں تو مجھے شرم آئی کہ یہ اچھی بات نہیں کہ بندہ مدینے کے اتنا قریب آئے اور پیغمبر کی زیارت کیے بغیر چلا جائے۔ جب اتنا قریب آیا ہے تو اللہ کی رحمت کی زیارت کرنی چاہیے۔ یا رسول اللہ میں آیا ہوں، آپ کی زیارت ہوگی، مگر مجھے جلدی بڑی ہے، زیادہ وقت نہیں ہے میرے پاس کہ میں زیادہ دیر آپ کے پاس بیٹھتا، آپ سے کچھ مسائل پوچھتا۔ یا رسول اللہ، میرے سامنے بالکل مختصر ایک دو جملہ ہدایت کا ایسا ارشاد فرمائیں کہ وہ اگرچہ ایک جملہ ہو مگر میں اس پہ عمل کروں، میری نجات کے لیے کافی ہو جائے۔ ایک آدھ جملہ ارشاد فرمائیں، ایک آدھ منٹ میں ارشاد فرمائیں کہ میں اس مختصر سے بیان پہ عمل کروں اور میری نجات کے لیے کافی ہو جائے۔ روایت کرتی ہے پیغمبر خدا نے اپنے سر کو جھکایا اور خدا کا نمائندہ جبریل آیات کو لے کر آیا کہ خدا کہتا ہے کہ میرا حبیب ان آیات کی تلاوت کر دے، من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، کہ جو کوئی ذرہ بھر نیکی کرے گا اس کا انجام بھی دیکھے گا، اور جو ذرا بار برائی کرے گا ان قریب اس کا انجام بھی دیکھے گا۔ پیغمبر خدا نے ان آیات کی تلاوت کی ہے، من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔ روایت کرتی ہے کہ اس نے بھی اپنے سر کو جھکایا، عرب تھا، ایک دفعہ غور و فکر کیا اور غور و فکر کرنے کے بعد
ایک دفعہ مسکرایا ہے اور کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے بڑی اچھی طرح سے پتہ چل گیا، اور آیات کو خود بھی دہراتا ہے، من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا۔ اس کے بعد دوبارہ اپنے چہرے پہ نقاب لگایا، اونٹ کی مہار کو موڑا ہے، اونٹ کو لے کے جا رہا تھا، پیغمبر خدا نے جاتے ہوئے ایک دفعہ اس کے چہرے کو دیکھا، چہرے کو دیکھنے کے بعد دل کی کیفیت کو پہچان کے کائنات کی رحمت کہہ رہی تھی، دنیا والوں یاد رکھو جب یہ میری بارگاہ میں آیا تھا تو ایک سادہ سا بدو تھا، جب واپس جا رہا ہے ان آیتوں کا صدقہ ہے فقیہ بن کے واپس جا رہا ہے۔ جس نے یہ قبول کر لیا ہے کہ ایمان کے بعد عمل صالح بھی کرنے ہیں، کہ اچھائی کرو گے تو اس کا بھی انجام ہے۔ اور میرے بھائیو یہ کسی شاعر کا شعر نہیں ہے، کسی مولوی صاحب کے تخیلات میں سے کوئی تخیل نہیں ہے، یہ اللہ کا قرآن ہے جو کہتا ہے کہ آپ نے ایمان بھی لانا ہے اور عمل صالح بھی کرنا ہے، اور اگر کوئی بندہ عمل صالح نہیں کرے گا تو وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو سکتا ہے، وہ اہل بیت کے شیعوں میں سے نہیں ہو سکتا۔ تاریخ کو اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے گروہ جو ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے پیدا ہوئے، کوئی عقیدے میں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے، اور معصوم نے ہر کسی کا مقابلہ کیا ہے، اور عقیدے میں برباد کرنے کے لیے کسی نے نبوت کے عقیدے کو خراب کیا، کسی نے عقیدہ توحید کو خراب کیا، اور ان کے مختلف نام ملتے ہیں۔ اور ایک گروہ پیدا ہوا تھا جو عمل میں برباد کرنے کے لیے پیدا ہوا، اس کو مرجیہ کہتے ہیں۔ اور ہمارے لوگ جو ہیں وہ زیادہ پڑھے لکھے ہوتے نہیں، بیچارے مجلس پڑھنے کے لیے آ جاتے ہیں، اور جب وہ تقریر کر رہے ہوتے ہیں تو علماء ان کی جب تقریر سنتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ اس وقت یہ مفوضہ کا عقیدہ پیش کر رہا ہے، اس وقت یہ نصیری کا عقیدہ پیش کر رہا ہے، اس وقت یہ جو ہے مرجیہ کا عقیدہ پیش کر رہا ہے، اس وقت جو ہے یہ معتزلہ کا عقیدہ پیش کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی خطیب اور ذاکر 1 گھنٹے کی آپ کے سامنے تقریر کرے اور تشیع شاید 5 منٹ کا اس میں ملتا ہوں، کبھی آپ کو مرجیہ کا عقیدہ پیش کر دیں گے۔ یہ مرجیہ کا عقیدہ ان لوگوں کا رد بھی کیا اور ان لوگوں کا مقابلہ بھی کیا ہے، اور ان کا مشہور قول تھا مرجیہ کا، وہ کہا کرتے تھے کہ ایمان کے ساتھ بد عملی بندے کو نقصان نہیں دیتی جیسے بے ایمانی کے ساتھ کوئی اچھا عمل فائدہ نہیں دیتا۔ یہ مرجیہ کا قول تھا کہ بندہ بے ایمان ہو جائے نا تو جتنی بھی نمازیں پڑھے اللہ جو ہے وہ اس کو قبول نہیں کرتا، اسی طرح سے بس آپ ایمان لے آئیں اور اس کے بعد نیک عمل نہ بھی کریں تو بندے کو نقصان نہیں ہوتا ہے۔ لیکن میرے بھائیو یاد رکھیں، اگر کائنات اوپر سے نیچے ہو جائے، آسمان جو ہے وہ زمین پہ گر جائے، اہل بیت کا عقیدہ وہی ہوتا ہے جو اللہ کے قرآن میں ملا کرتا ہے، اور اہل بیت نے بڑی سختی کے ساتھ جو ہے وہ روکا ہے کہ ہمارے شیعوں کو برباد کرنے کے لیے یہ مرجیہ کو پیدا کیا گیا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ بدعملی کی طرف چلے جائیں۔ لیکن میرے بھائیوں، پہلی چیز یہ ہے کہ ایمان لے کر آئیں، اور دوسرا یہ ہے کہ عمل صالح ہمارے لیے معصوم نے لازم قرار دیا ہے۔ اور کیسے عمل کو چھوڑنے کا معصومین کہہ سکتے ہیں کہ جو کائنات میں سب سے بڑھ کر عمل کرنے والے ہیں، کہ جیسے جیسے اعمال ان ہستیوں نے کیے، ہو کیسے سکتا ہے کہ جس کی چھٹی اللہ کا قرآن نہیں دیتا اس کی چھٹی معصوم دیتے ہوئے نظر آئیں۔ کائنات میں سب سے بڑھ کر عمل کرنے والے اہل بیت ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ جیسے تم چاہتے ہو کہ کائنات میں تمہارے امام جیسا کسی کا امام نہ ہو، تو امام بھی چاہتے ہیں کہ کائنات میں کسی کا پیروکار ہمارے شیعوں جیسا بھی نہ ہو۔ عمل میں ہمارے شیعہ سب سے آگے جو ہیں ہونے چاہیے، جیسے ہمارے آئمہ اعمال میں سب سے زیادہ ہیں۔ اور میرے بھائیو، علی ابن ابی طالب امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے بارے میں شیخ صدوق نے یہ روایت نقل کی ہے کہ اللہ نے ہر بندے کے لیے کرامن کاتبین جو ہے وہ مقرر کیے ہیں، چاہے کوئی نبی ہے تو اس کے اعمال کو لکھنے والے بھی فرشتے ہیں، چاہے کوئی کافر ہے اس کے اعمال کو بھی لکھنے والے اللہ نے مقرر کیے ہیں۔ تو شیخ صدوق نے معصوم کی یہ روایت نقل کی،
فرماتے ہیں یاد رکھو کہ علی ابن ابی طالب کے لیے بھی اللہ نے کرامن کاتبین وہ 2 فرشتے جو ہیں وہ مقرر کیے ہیں، اور علی کے اعمال کو جب وہ فرشتے لکھتے ہیں اور جب وہ مکمل ہو گئے تو اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں جا کے کہتے ہیں اے میرے خدایا آج ہم اس ذات کا اعمال نامہ لے کے تیری خدمت میں حاضر ہوئے ہیں کہ جس کی پوری زندگی میں کوئی ایک معصیت الہی نہیں ملتی ہے، جب بھی عمل ہم نے رقم کیا ہے تو تیری رضا کا ہی عمل رقم کیا ہے، اس میں ہم نے تیری معصیت کا عمل کوئی رقم نہیں کیا ہے۔ تو میرے بھائیو دوسری چیز یہ ہے کہ عمل صالح کریں، برے اعمال سے دور ہو جائیں، اور جو کچھ ہمیں بتایا جا رہا ہے اس سے ہمیں دور ہونا ہے، ہمیں قرآن کے قریب ہونا ہے اور اہل بیت کے قریب ہونا ہے۔ میں جلدی سے باقی چیزوں پہ بھی تبصرہ کروں۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اس کے بعد عمل صالح کرنے کے بعد وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ کا فریضہ بھی ادا کرنا، حق بات کریں۔ اور حضرت شعیب اللہ کے نبی تھے، ان کی طرف خدا نے وحی کی، صاحب ارشاد القلوب نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہ خدا نے کہا کہ اے شعیب تیری امت کے 1,00,000 افراد پہ میں عذاب بھیجوں گا، جن میں سے 40,000 وہ ہیں جو بد کردار ہیں اور 60,000 وہ ہیں جو نیکوکار ہیں، نمازی، پرہیزگار، حج کرنے والے، تیری اطاعت کرنے والے۔ حضرت شعیب پریشان ہو گئے، کیا میرے خدایا جو معصیت کار ہیں، جو گناہ گار ہیں، ان کو جہنم میں ڈالے تو سمجھ میں آتی ہے یہ نمازی، یہ پرہیزگار، یہ تیری عبادت کرنے والے، ان کو کیوں جہنم میں ڈالتا ہے؟ دیکھ کے ارشاد فرمایا اس لیے کہ یہ نمازی تو ہیں مگر خود غرض بھی ہیں، نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، خود غرض ہیں، یہ میری عبادت کر کے خود تو جنت میں جانا چاہتے ہیں مگر کسی اور کا ہاتھ پکڑ کے اس کو جنت میں لے جانا چاہتے ہیں۔ یہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ کے فریضے پہ عمل نہیں کرتے، اور یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ بندے کہتے ہیں کہ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ کا فریضہ ادا کریں گے تو لوگ مخالفت بھی کرتے ہیں، لوگ لڑنے پہ تیار ہو جاتے ہیں، لوگ مرنے مارنے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ اور ایک فیلسوف کا جملہ مجھے بڑا اچھا لگا کہ اس نے کہا تھا قسم با خدا میں نے بہت سارے ایسے لوگوں کے جنازے پڑھے اور میں نے بہت سارے ایسے لوگوں کی قبرستان میں قبریں دیکھی ہیں جو کہا کرتے تھے کہ حق ہم اس لیے بیان نہیں کرتے کہ حق بیان کرنے سے لوگ قتل کر دیتے ہیں۔ اگر حق بیان نہیں کیا تو کیا تمہارا جنازہ نہیں ہوا؟ حق بیان نہیں کیا تو کیا تمہاری قبریں نہیں بنی؟ تو میرے بھائیوں جب مرنا تو ہے پھر چاہیے کہ بندہ حق بیان کر کے دنیا سے چلا جائے۔ اور مولا علی کے شیعہ اور مولا علی کے چاہنے والے اسی فریضے پہ عمل کرتے تھے۔ آخری روایت پڑھوں اور 2 جملے مصائب کے آپ کے سامنے پڑھوں۔ امیر المومنین کے بھائی ہیں جناب عقیل، حالات ذرا سخت ہو گئے جناب عقیل پہ۔ روایت کرتی ہے حالات جب سخت ہوئے تو مولا علی کے پاس آئے، امیر المومنین نے دیکھا کہ لباس بھی اچھا نہیں، پرانا لباس ہے، جوتا بھی ٹوٹا ہوا ہے، اور حالات جو ہیں عقیل کے کچھ اچھے نہیں لگے۔ امام حسن سے ارشاد فرمایا کہ جاؤ اپنے چچا کے لیے ایک نیا جوتا بھی خرید کے لاؤ، لباس بھی خرید کے لاؤ اور نئی ردا بھی خرید کے لاؤ۔ جناب عقیل بیٹھ گئے، بہت سارے واقعات تو آپ نے سنے ہیں وہ میں نہیں پڑھوں گا۔ جناب عقیل نے کہا کہ میرے بھائی علی ابن ابی طالب میرے حالات ٹھیک نہیں، 40,000 درہم کا مقروض ہو گیا ہوں، 40,000 درہم ہے ان کا مقروض ہوں، تو میں آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ میری مدد کریں۔ دیکھ کے ارشاد فرمایا کہ بھائی تجھے پتا ہے کہ اللہ جو علی کو عطا کرتا ہے علی مساکین کو عطا کر دیا کرتا ہے، یہ ضروری نہیں کہ ہر وقت میرے پاس پیسے ہوں، ادھر آتے ہیں غریبوں میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ ہاں کل بیت المال کا مال تقسیم ہونا ہے اور ہر مسلمان کو برابر کا حصہ ملے گا۔ 4,000 درہم تیرے بھی تجھے مل جائیں گے اور 4,000 درہم علی کے بھی تجھے مل جائیں گے۔ 8,000 درہم جو ہے فی الوقت میں تمہیں دے سکتا ہوں، باقی پھر انشاءاللہ بعد میں دیکھیں گے۔ جناب عقیل نے کہا کہ مجھے کچھ مشکلات ہیں۔ حاکم شام کو پتا چلا کہ علی ابن ابی طالب کا بھائی ہے، پیسوں کی بڑی ضرورت ہے، 1,00,000 درہم جو ہے وہ جناب عقیل کو اس نے بھیجا اور بتانا یہ چاہتا تھا کہ دیکھو تمہارا بھائی تمہاری مدد نہیں کر رہا، میں دیکھو کیسے تمہاری مدد کر رہا ہوں، تاکہ یہ جناب عقیل میرے پاس آ جائیں
اور دنیا کو پتا چلے کہ علی سگے بھائی کی مدد اس طرح سے نہیں کی اور میں نے مدد کی ہے۔ ایک وقت آیا کہ جناب عقیل کو اس نے بلایا، جناب عقیل وتواصوا بالحق، اب 1,00,000 درہم بھی اس نے دیا ہے اور وہ چاہتا تھا کہ میں اس کی زبان سے اپنی شان کا کوئی قصیدہ سن لوں اور امیر المومنین کی کچھ مذمت سن لوں۔ جناب عقیل جب گئے ہیں نا حاکم شام کے پاس، تو حاکم شام نے دیکھ کے کہا، کہنے لگا کہ عقیل میں چاہتا ہوں کہ تو فرق بیان کر کہ علی میں اور مجھ میں فرق کیا ہے، اور علی کے چاہنے والوں میں اور میرے چاہنے والوں میں، اور علی کے لشکر میں اور میرے لشکر میں کیا فرق ہے۔ جناب عقیل نے اس کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد جناب عقیل دیکھ کے ارشاد فرماتے ہیں ہاں اب میں تیرے پاس آیا ہوں، اس وقت میں تیرے لشکر میں موجود ہوں، میں تجھے بھی دیکھ رہا ہوں، تیرے لشکر کو بھی دیکھ رہا ہوں، لیکن پہلے میں گیا تھا اپنے بھائی کے پاس، پہلے میں گیا تھا اللہ کے ولی کے پاس، میں نے علی کو بھی دیکھا ہے، میں نے علی کے لشکر کو بھی دیکھا ہے، قسم باخدا جب میں علی کے لشکر میں گیا تھا تو میں نے دیکھا کہ علی کے لشکر اور علی کے شیعہ جو دن گزارتے ہیں، جو رات گزارتے ہیں، ان کی رات اس طرح سے گزرتی تھی جیسے مصطفیٰ کی گزرا کرتی تھی، اور ان کا دن ویسے گزرتا تھا جیسے مصطفیٰ کا گزرا کرتا تھا۔ فرق صرف ایک تھا، دن بھی وہ مصطفیٰ کی سیرت میں چلتے ہوئے گزارتے ہیں اور رات بھی وہ مصطفیٰ کی سیرت پہ چلتے ہوئے گزارتے ہیں۔ فرق اتنا تھا کہ وہاں پہ اب مجھے مصطفیٰ نظر نہیں آیا مگر مصطفیٰ کی سیرت مجھے نظر آئی ہے۔ اور جب میں تیرے لشکر میں آیا ہوں نا، قسم باخدا جب میں نے تیرے لشکر کو دیکھا ہے تو مجھے محسوس ہوا کہ تیرے لشکر کا دن ویسے گزرتا ہے جیسے ابو سفیان کا گزرا کرتا تھا، اور رات ویسے گزرتی ہے جیسے ابو سفیان کی گزرتی تھی۔ فرق یہ ہے کہ وہاں مجھے مصطفیٰ نہیں ملا، یہاں پہ مجھے ابو سفیان نہیں ملا۔ بتواصوا بالحق کا فریضہ جو ہے وہ ادا کرنا، دشمن کے سامنے بھی جا کر حقیقت کو بیان کرنا، یہ علی والوں کا شیوا ہوا کرتا ہے۔ اور وتواصوا بالحق کے بعد وتواصوا بالصبر کی الفاظ بتاتے ہیں کہ جب بھی آپ حق بات کریں گے تو گلے میں پھولوں کے ہار نہیں پڑتے بلکہ مخالفت ہوا کرتی ہے۔ پھر صبر کی تلقین بھی ضروری ہے کہ اگر حق بات کی ہے تو پھر صبر بھی کرنا چاہیے۔ بس میرے بھائیوں، یہی وتواصوا بالحق اور وتواصوا بالصبر کا فریضہ جیسے کربلا والوں نے ادا کیا ہے، کائنات میں کس نے ادا کیا ہوگا؟ کہ آ گئے ہیں مولا حسین کے پاس کہ مولا ہم آپ پہ جان قربان کرنا چاہتے ہیں۔ مولا حسین چراغ کو بجھا کے کہہ رہے تھے کہ جو جانا چاہتا ہے چلا جائے، حسین تمہاری جنت کی ضمانت دیتا ہے۔ تم نے میرا شیعہ ہونے کا، پیروکار ہونے کا حق ادا کر دیا ہے، لیکن اگر کوئی اپنی جان بچا سکتا ہے تو چلا جاؤ۔ لیکن روایت کہتی ہے کہ جب چراغ کو دوبارہ روشن کیا گیا تو جہاں جہاں پہ جو بیٹھا ہوا تھا وہ اسی جگہ پہ بیٹھا تھا، اور کوئی کہہ رہا تھا مولا آپ کو چھوڑ کے کیسے چلے جائیں؟ قسم بخدا یہ تو ایک زندگی ہے، اگر 70 دفعہ بھی تیری محبت میں قتل کیا جائے، 70 دفعہ بھی قتل کیا جائے، ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے۔ کوئی کہہ رہا تھا 70 دفعہ قتل کیا جائے، اور کوئی کہہ رہا تھا اگر مجھے 1000 زندگی اللہ عطا کرے، 1000 دفعہ مجھے قتل کیا جائے اور 1000 دفعہ میرے لاشے کو آگ میں جلا کے اس راک کو فضا میں بکھیر دیا جائے اور کہا جائے کہ حسین کو چھوڑ کے چلے جاؤ، 1000 دفعہ قربان ہونے کے لیے تیار ہوں مگر آپ کو چھوڑنے کو تیار نہیں۔ بس عزیزانو، روایت کہتی ہے کہ یہ فقط الفاظ نہیں تھے بلکہ انہوں نے عمل سے بتایا ہے کہ ان کا تعلق اہل بیت کے ساتھ کیا ہے۔ ایک روایت بس پڑھنا چاہتا ہوں، ایک روایت بس پڑھنا چاہتا ہوں کہ جناب مسلم ابن اوسجا ایک ضعیف صحابی ہیں، ضعیف صحابی ہیں۔ روایت کہتی ہے جامع مسلم ابن اوسجا جب اجازت لے کے گئے ہیں نا اور جا کے حملہ کیا، کئی ناریوں کو فنار کیا ہے، اور پھر ان پہ حملہ ہوا اور آواز آئی مولا میرا آخری سلام قبول ہو۔ روایت کہتی جب کہا نا کہ اس بوڑھے صحابی نے کہ میرا آخری سلام قبول ہو، ادھر سے فرزند رسول چلے ہیں، ادھر سے جناب حبیب ابن مظاہر چلے ہیں،
اور جب مولا حسین آئے ہیں نا مسلم ابن اسجا کے پاس تو روایت کرتی ہے کہ جناب حبیب ابن مظاہر پہلے پہنچے اور انہوں نے جناب مسلم کے سر کو اپنی گود میں رکھا اور اپنی گود میں رکھ کے گریہ کرنا شروع کر دیا. فرزند رسول سامنے کھڑے ہیں اور اس وقت جناب حبیب نے کہا کہ مسلم اے مسلم تیرا آخری وقت ہے اور حکم یہ ہے کہ جب کوئی دنیا سے جا رہا ہو تو پھر اس سے وصیت کو پوچھنا چاہیے, مگر میں تجھ سے وصیت پوچھ نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی تو جا رہا ہے, چند لمحوں کے بعد میں بھی چلا جاؤں گا, میں تیری وصیت کو پورا نہیں کر سکتا. بس عزادارو روایت کہتی ہے کہ آخری گھڑیاں تھیں جناب مسلم کی اور وصیت کا لفظ جب کانوں میں پڑا ہے تو آخری دفعہ جناب مسلم نے اپنے بدن کی طاقت کو اکٹھا کیا اور وہ جو سامنے زہرا کا لال کھڑا تھا اشارہ کر کے کہہ رہے تھے اے حبیب اگر مجھ سے میری وصیت پوچھتا ہے تو میں تمہیں بس اتنی وصیت کرتا ہوں اوصیکم بہذا, میں تمہیں وصیت کرتا ہوں جب تک زندہ رہنا